خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی احکام حروف کی۔ خوب احکام حروف کا مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ ایک حرف جب کسی کلمے میں آتا ہے تو اس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، انہی حالات کو احکام حروف کہا جاتا ہے۔ مختلف حالات سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کے بعد کون سا حرف ہے، کون سی حرکت ہے، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تفخیم و ترقیق کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفخیم و ترقیق کیا ہے؟ احکام حروف ہے۔ تفخیم اور ترقیق انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ احکام حروف۔ خوب تفخیم کے لغوی معنی کیا بتائے تھے؟ تسمین موٹا بنانا، ٹھیک، پرحجم بنانا، کسی چیز کو موٹا کرنا، ٹھیک۔ اصطلاح میں کہا تھا تفخیم یعنی حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا، ٹھیک۔ ہاں، خوب کسی حرف کو پرحجم اور موٹا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گلے میں ہوا بھرنی پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ گلے میں ہوا بھر کے حرف کو ادا کریں گے تو وہ پرحجم نکلے گا، تفخیم کے ساتھ موٹا بن کر کے نکلے گا، یہ تفخیم ہو گیا۔ ترقیق تفخیم کے بالکل برعکس ہے۔ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم حجم کرنا، نازک کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں، علم تجوید کی زبان میں، علم تجوید کی اصطلاح میں ترقیق کا مطلب ہوتا ہے حرف کو کم حجم اور نازک بنا کر کے ادا کرنا، ٹھیک۔ بھئی جو ہوا بھر رہے تھے ہوا نہیں بھریں گے تو خود بخود کیا ہے؟ ترقیق کے ساتھ نازک بن کر کے حرف ادا ہوگا۔ اب یہ جو تفخیم و ترقیق، یہ جو دو احکام ہیں، ان کا تعلق عربی زبان کے 3 حروف سے ہے۔ کیا ہے؟ تفخیم و ترقیق کیا ہے؟ 3 حروف پہ ہوتی ہے، اس کا 3 حروف سے تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سب سے پہلے لام، لام میں کہا جو لام اللہ میں ہے، ٹھیک، یہ لام۔ دوسرا تھا حرف را، تیسرے ہے الف مدی، ٹھیک، الف مدی۔ لام کے لیے تفخیم کا حکم بتایا تھا، لام پر کہاں تفخیم کا حکم لگتا ہے اور کہاں ترقیق کا لگتا ہے۔ تو بتایا تھا کہ اگر کلمہ لام سے پہلے یعنی اللہ کے نام سے پہلے اگر پیش یا زبر، پیش یا زبر، کیا کریں گے؟ تفخیم۔ یہ ہو گیا تفخیم، اب یہ ہو گیا ترقیق۔ اگر زیر ہے تو ٹھیک، یہ پوری بحث اسی میں آ گئی، ٹھیک۔ اگر لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے یا زبر ہے تو لام کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے ایسے پڑھیں گے، بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں، جیسے ید اللہ، ید اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ٹھیک۔ ان اللہ زبر کی مثال ہے ید اللہ، ٹھیک، ہاں، یہ پیش کی مثال ہے۔ زیر کی مثال جیسے للہ، جیسے بسم اللہ، ٹھیک، یہ ہو گیا، یہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد حرف را آ جائے تو حرف را میں تفخیم کے 6 موارد ہیں اور ترقیق کے 5 موارد ہیں، ٹھیک۔
6 مقامات پر 6 صورتوں میں تفخیم اور 5 صورتوں میں ترقیق. تفخیم والا کیا ہے؟ خود را کے اوپر زبر یا پیش ہو. کیا ہے پہلی صورت؟ را کے اوپر، حرف را کے اوپر کیا ہو؟ زبر یا پیش. یہ پہلی ہے. جیسے رحمان، رحمان نمبر 1. نمبر 2 کہاں پر؟ را ساکن ہو اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. را ساکن ہو اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. جیسے یردا، القرآن. ٹھیک. تیسرے را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل پر زبر یا پیش ہو. جیسے عصر، خسر. ٹھیک. یہ ہو گیا. نمبر 4 را ساکن ہو اس سے پہلے الف مدی یا واو مدی ہو. جیسے نور، نار. ٹھیک. نمبر 6 را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو. رب ارجعون، رب ارجعون. پہلے والا را بھی تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے اس پر زبر ہے، رب ہے نا. دوسرے والے کو تفخیم کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے کہ اس سے پہلے حمزہ وصل ہے، را ساکن ہے اس سے پہلے. رب ارجعون. ٹھیک. اس کے بعد آخری مورد را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. جیسے مرصاد، را ساکن اس کے بعد حرف استعلا آ جائے تو پہلے نہیں دیکھیں گے کہ پہلے کون سی حرکت ہے. ٹھیک. یہ قاعدے کو دیکھیں گے آخری بار. جیسے مرصاد، مرقال، فرقتن وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گیا تمام. اب آئیے ترقیق کے 5 مقامات ہیں. خود را پہ زیر ہو، ایک را کے نیچے زیر ہو. جیسے رضوان، رجال، خوب، ریال، ریاد. چلو. اس کے بعد دوسرا را ساکن ما قبل زیر ہو، را ساکن ما قبل زیر ہو. جیسے مریتن، فرعون ہے نا. نمبر 3 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر ہو. جیسے الذکر، الذکر، السحر. ٹھیک. نمبر 4 را ساکن ہو ما قبل یا مدی ہو. را ساکن ہو ما قبل یا مدی ہو. جیسے قدیر، کبیر، نذیر، وزیر وغیرہ وغیرہ. آخری را ساکن ما قبل یا ساکن ہو، یا مدی نہیں، یا ساکن. یہ یا ساکن کا مطلب صرف یا ساکن ہو تو کافی ہے کہ اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے. ہو سکتا ہے کہ یا سے پہلے پیش ہو تو اب اس کو وہاں نہیں لے جائیں گے تفخیم والے میں کہ را ساکن ہے، ما قبل ساکن ہے تو ما قبل فتحہ ہے تو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے نا. پر را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو چاہے یا سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو ترقیق کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ٹھیک. جیسے خیر، غیر وغیرہ. ہو گیا سب. چل اب یہ آخری الف مدی. سب سے پہلے تو آپ الف مدی سمجھیں کہ الف مدی کیا چیز ہے. الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ایک اس کو کیا کہا جائے گا؟ الف مدی. ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ الف مدی کبھی اکیلے نہیں آتا ہے. اس کا ایک پایا ہوتا ہے، اس کا ایک بیس ہوتا ہے، اس کے ایک تکیہ گاہ ہوتا ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی حرف سے مل کر آتا ہے. تو جس حرف سے مل کر آتا ہے اس حرف کو کہا جاتا ہے پائے الف مدی. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ پائے الف مدی. الف مدی یعنی الف مدی اسی کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. اسی حرف نے سہارا دیا ہے الف مدی کو. اگر یہ حرف نہ ہو تو الف مدی بھی
نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی میں مثالیں دے رہا ہوں. جیسے فرض کر لو صاد، ٹھیک، یہ الف ساکن ما قبل زبر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدی. اب یہ جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کو کہیں گے پایہ الف مدی. کیا کہیں گے؟ پایہ الف مدی. جس کو کہیں گے پایا. پایا جانتے ہیں؟ یہ کرسی کے جیسے پائے ہوتے ہیں، میز کے پائے ہوتے ہیں، جس پر یہ چیز کھڑا ہوتا ہے، ٹکا ہوا ہوتا ہے. پایا نہ ہو تو اب یہ گر جائے، سمنگیر ہو جائے. ایسے ہی اگر یہ ساد جو میں نے مثال دی ہے، اگر یہ ساد میں حرف سا پایا نہ ہو تو یہ الف مدی نہیں رہے گا. ساد فرض کر دیں، راد فرض کر دیں، راد، یا کہیں گے مر ساد، من حال فرض کر لیں، من حال، قال. جو بہت ساری ہزاروں مثالیں آپ دے سکتے ہیں، تو مثالوں کو ابھی رہنے دیجیے. خالی آپ دو باتیں سمجھیے. ایک تو یہ الف مدی آپ کو سمجھنا ہے کہ الف مدی کسے کہتے ہیں. الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. ٹھیک. اور یاد رکھو الف یہ ہمیشہ مدی ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مدی ہی ہوتا ہے. ایک تو الف مدی سمجھ میں آ گیا کہ وہ الف ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر. نمبر دو، الف مدی کا ایک پایا ہوتا ہے. پایا سے مراد وہ حرف ہے جو الف سے پہلے آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب الف سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس پر فتح رہے گا. پہلا اگر فتح نہیں رہے گا تو یہ پڑھا نہیں جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الف ہمیشہ مدی ہوتا ہے. تو ٹھیک، تو الف سے پہلے جو حرف آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پایہ الف مدی. اب یہ جو الف مدی کے تفخیم اور ترقیق کی بحث ہے، ٹھیک، الف مدی کا اپنا وجود نہیں ہے، الف مدی اپنے پائے کی وجہ سے ہے. تو جو حکم پائے کا ہوگا وہی حکم الف مدی کا ہوگا. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف تفخیم والا ہے تو الف مدی بھی تفخیم کے ساتھ. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف ترقیق والا ہے تو الف مدی بھی ختم. اصطلاح میں سے آ جائے تو کیا چیز؟ اصطلاح میں سے اگر حروف ہو، اطلاع میں وہی استعلاء میں سے ہی، چونکہ وہی تفخیم کے ساتھ ہوتے ہیں نا. یا مثلا ابھی یہ جو موارد آپ کو بتائے ہیں حرف را والا، البتہ یہ حرف را بھی کہاں؟ جب را کے بعد را متحرک ہو یعنی زبر ہو، ٹھیک، یا پیش تو ہو نہیں سکتا کیونکہ الف مدی سے پہلے جو حرف آئے گا اس کو زبر ہو نہیں ہونا ہے تبھی الف مدی ہوگا، الا الف مدی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک مورد را میں سے کون سا؟ را پر زبر ہو اس کے بعد یہ الف ہو. تو چونکہ را تفخیم والا ہے، جب زبر ہو تو تفخیم ہے نا، تو جب را تفخیم ہوگا تو جو اس کا پایا ہے چونکہ وہ تفخیم والا ہے تو یہ الف مدی بھی تفخیم ہو جائے گا. ٹھیک، یا حروف استعلاء میں سے ہو. تو کل ملا کر کے وہ حروف استعلاء جو ساتھ ہیں وہ، اور ایک حرف را کی جو زبر رکھتا ہو اس کے بعد، تو کل اس کے 8 مورد ہو جائیں گے. لیکن اس کو چھوڑو، اب یہ قاعدہ کلی یاد رکھو کہ الف مدی کا ایک پایا ہوتا ہے. تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے جو حکم الف مدی کے پائے کا ہے وہی حکم الف مدی کا ہے. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ تفخیم والا ہے تو الف مدی کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر الف مدی سے پہلے والا حرف تفخیم والا نہیں ہے، فرض کر لیں استفال ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. پتہ بالکل آسان، مورد گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یاد کرنے کی ضرورت ہے کس کو؟ حروف استعلاء کو، کیونکہ وہ تفخیم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں.
سمجھ میں آ گیا الف مدی کا؟ لیکن اس میں کیا لکھا کہ اصل میں الف مدی فتحہ کو تھوڑا کھینچنے سے ہی وجود میں آتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ الف مدی کو تفخیم کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا فتحہ کو کھینچ دو. فتحے کو جب تھوڑا سا کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الف میں تفخیم پیدا ہو جائے گی. یہ فتح کی طرح ہی ہوتا ہے. نہیں ہے کہ الف کو آپ موٹا بنانے کا مطلب یہاں نہیں ہے. یہاں تفخیم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کھینچو. ٹھیک ہے. اور یہ الف مدی تفخیم و ترقیق کے لحاظ سے اسی حرف کا تابع ہے جو الف کے لیے پایا قرار پاتا ہے. یعنی الف مدی سے پہلے جو حرف ہے اسی حرف کا تابع ہے. آسان لفظوں میں جو حکم الف مدی سے پہلے والے حرف کا ہے وہی حکم الف مدی کا ہے. اگر الف مدی سے پہلے والا تفخیم والا ہے تو الف بھی تفخیم. اگر الف سے پہلے والا حرف جو پائے الف ہے اگر وہ ترقیق والا ہے تو الف مدی بھی ترقیق. ٹھیک. دیکھیں لہذا وہ حرف کی جو الف مدی کا پایا قرار پایا ہے. پایا یعنی الف مدی سے پہلے والا حرف. وہ حرف جو الف مدی کا پایا قرار پایا ہو اگر وہ مفخم ہو. مفخم یعنی تفخیم والا ہو تو الف مدی کو بھی تفخیم سے پڑھیں گے. اور اگر برعکس ہے الف مدی کا جو حرف پایا ہے اگر وہ ترقیق والا ہے تو الف مدی کو بھی ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب الف مدی کے تفخیم کی مثالیں. تفخیم قال سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ الف مدی ہے. ٹھیک. اس سے پہلے حرف قاف آیا ہے. حرف قاف کیا ہے مولانا؟ استعلاء میں سے نا مستعلیہ. ہاں تو کیا پڑھیں گے؟ قال صادقین صادقین ضامر فاللہ. البتہ یہ جو مثال دی ہے فاللہ والی سمجھ رہے ہیں اس میں تو الف مدی کا کوئی نقش ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ الف مدی تو اصلاً یہاں تلفظ ہی نہیں ہوگا. یہ مثال ان کو دینی نہیں چاہیے تھی. چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی حرف پہ تشدید ہوتا ہے تو اس سے پہلے جس حرف پر حرکت ہوتی ہے حرکت والے حرف کو سیدھے تشدید والے سے ملا دیا جاتا ہے. بیچ میں جو حرف ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ پڑھائی نہیں جاتا. تو جب پڑھائی نہیں جائے گا تو تفخیم اور ترقیق کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. فا لا ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا, سیدھے سیدھے پڑھیں گے فاللہ. یہ لام کے تفخیم کی مثال صحیح ہے لیکن الف مدی کے تفخیم کی مثال صحیح نہیں ہے. ہاں دوسرا والا بھی ید اللہ. ہاں یہ اب آیا رازقین. یہ رازقین میں را دیکھو حروف استعلاء میں سے نہیں ہے. پھر الف مدی کو کیوں یہاں پر تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والا حرف را تفخیم والا ہے, دوسرے کو اس پر زبر ہے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اب الف مدی کے ترقیق کی مثال. ٹھیک. یشاء. البتہ یہاں یشاء یشا کو تفخیم سے مراد یہ ہے کہ کھینچ کر پڑھا جائے گا, لیکن یہ کھینچ کر پڑھنا تفخیم نہیں کہلائے گا. یہ کس کی وجہ سے؟ مد کی وجہ سے کھینچا جائے گا. کس کی وجہ سے؟ ہاں چلے بس. فلما مالکی انسان یہ ایسے پڑھیں گے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا جی. چلے الحمدللہ. اب آئیے سوالات و تمرینات. خوب سوالات و تمرینات میں چلتے ہیں. پہلا سوال ہے
مندرجہ ذیل کے کن کلمات میں تفخیم اور کن کلمات میں ترقیق پڑھا جائے گا؟ یہ تھوڑا سا بیچ میں ٹائپنگ میں گڑبڑی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو کہا مندرجہ ذیل کے کن کلمات میں تفخیم، اور یہاں سے اب یہ اضافہ ہو گیا، اور کن کلمات میں ترقیق پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے آوائے آخرین 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 کیا پڑھیں گے؟ ترقیق کے ساتھ۔ کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے، ختم۔ را جب مکسور ہوتا ہے تو ترقیق کے ساتھ پڑھا آخرین۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اب اس میں دیکھیں ہاں را نہ دونوں ہی ایک ہی ہے، وہ اللہ کا الگ ہے۔ پہلے تو را کو پڑھیں تفخیم کے ساتھ اور اللہ کے لام کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس مثال میں را اور لام دونوں کی تفخیم ایک جگہ۔ نصر اللہ، نصر اللہ، را کو تفخیم کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس پر پیش آیا ہے۔ اللہ کے لام کو تفخیم کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش آیا ہے۔ ہاں وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، دیکھیں دو را آیا ہے، ایک وَاذْكُرْ را ساکن اور اس کے بعد رَبَّكَ، دونوں کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے والے را کو تفخیم کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے کہ را ساکن ما قبل پیش ہے نا، جی دوسرا والا قاعدہ، اور دوسرے والے را کو پہلے قاعدے کے تحت کہ را پر زبر ہے، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد ہاں ابصرہم ابصرہم ابصرہم، ابصرہم، را کو تفخیم نہیں کریں گے، ابصرہم۔ ابصرہم، ہاں یہ کیا ہے؟ را ساکن ما قبل زیر، ترقیق۔ الاربتی الاربتی، 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 یہاں پر بھی را کو ترقیق ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، را ساکن ما قبل کسرہ۔ چلیں مرصادن، مرصادن، یہاں پر را کو ترقیق، یہ ہے باریکی، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، را ساکن ما۔ ہاں یہ والا اگر لائیں گے آپ، تفخیم کا جو دوسرا والا قاعدہ تھا را ساکن ما قبل کسرہ ہو تو ترقیق کے ساتھ، یہ قاعدہ ہے، لیکن یہاں پر اس قاعدے پہ عمل نہیں ہوگا، یہاں پر حرف استعلا والا قاعدہ آئے گا کہ را ساکن اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی آ جائے تو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تفخیم کا آخری والا جو قاعدہ ہے چھٹا، کیا پڑھیں گے؟ مرصادن۔ مرصادن، دیکھیں اس میں دو ہے، ایک تو را کے تفخیم کا ہے، دوسرے الف مدی کا ہے نا، چونکہ یہ مرصاد کے را کو حرف استعلا کے بعد آنے کی وجہ سے اور الف مدی کو بھی اسی کی وجہ سے، کیونکہ اس کا پایا صاد ہے اور صاد حروف استعلا یعنی تفخیم والا ہے، تو الف ہاں مرصادن، مرصادن، الفجر، 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 کیا پڑھیں گے را کو؟ تفخیم یا ترقیق؟ کیوں تفخیم پڑھیں گے؟ وہ پہ زبر آیا، کہاں زبر آیا ہے؟ کون سا قاعدہ؟ را ساکن ما قبل ساکن، تیسری نمبر والا کیا ہے؟ تیسرے را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش، ہاں تو ایسے یاد ہونا چاہیے، فوراً قاعدہ نمبر بتا دو کہ یہ۔ اس کے بعد چلے یسیر، 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 ہاں یہاں پر را کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، کیوں؟
या साकिन आ गया। है? दो कायदा है यहाँ, जी दो कायदे के तहत जी तरकी के चौथे और पांचवें दोनों कायदा है यहाँ पे। रा साकिन माकबल या मद्दी भी है, और या साकिन माकबल या साकिना है। चलो ठीक है, चले उसके बाद है अंसार। अंसार 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 हाँ, पहले तो अलिफ मद्दी है जिसको तफखीम के साथ पढ़ना है, क्यों? इसलिए कि सात तफखीम वाला हर्फ है। उसके बाद रा को जी क्यों पढ़ेंगे तफखीम के साथ? स्वाद की वजह से, हाँ? स्वाद की वजह से। सात की वजह से? तीसरा अगर पहला वर्ड सात की वजह, किसने कहा सात की वजह से पढ़ेंगे? सात जब बाद में आता है तब ना, अलिफ मद्दी की वजह से। अलिफ मद्दी की वजह से पढ़ेंगे। जी अच्छा, किसने कहा रा साकिन उससे पहले अलिफ मद्दी आए? अलिफ मद्दी वाल मद्दी आ गया तो हाँ चलो, ये एक हुआ हसन। ये कौन सा है कायदा? ये पांचवा कायदा है। और एक और वजह हो सकती है, ये रा साकिन माकबल साकिन और स्वाद का जबर माकबल जबर, जी ठीक है? तो ये तीसरा कायदा भी यहाँ पे आ सकता है, और मौलाना पांचवा भी पांचवा भी आ सकता है। जी अंसार रा साकिन है, माकबल अलिफ मद्दी है, पांचवा कायदा। जी रा साकिन माकबल पर जबर है, ये भी कायदा है। चलो उसके बाद बेशरारिन 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 दो रा आया है, जी। ठीक है? पहला वाला रा मुतहर्रिक है, जबर है, दूसरा वाले पर जेर है। तो पहले वाले को तरकीब अच्छा, अगर ऐसे पढ़ा जाए, फर्ज कर ले दूसरे वाले रा से तनवीन हटानी है, वक्फ करना है और साकिन करना है, तो क्या पढ़ेंगे? तफकीम पढ़ेंगे तफखीम क्या पढ़ेंगे? तफखीम। क्यों? दूसरा वाला कायदा आसान, बारिकल्लाह, ये मैं पूछना चाहे। बेशरर क्या पढ़ेंगे? ऐसे फिर पढ़ेंगे बेशरर, बेशरर है ना? जी। पहला वाला रा अब पहले वाले कायदे के मुताबिक, दूसरा वाला दूसरे कायदे के मुताबिक। चले, और रब्बिरहमहुमा, ये गलत लिखा हुआ है, रब्बिरहम दूसरा वाला हा छोटे हा से है, जी यहाँ बड़ा हा लिखा हुआ है, गलत है, ठीक? जी हाँ, उसकी इस्लाह कर ले। तो खूब यहाँ पर दो रा है, और रब्बिरहमहुमा पहला वाला रा पहले कायदे के मुताबिक, फिर ये दूसरा वाला रा ये कौन से कायदे के मुताबिक? पांचवें कायदे के मुताबिक। पांचवा था चौथा था? पांचवा कायदा। पांचवा अलिफ मद्दी रा साकिन माकबल अलिफ मद्दी हमसे बस हमजे वस्ल में पागल, जी अलिफे हमजे वस्ल, और रब्बिरहमहुमा। जी जी वो अलिफ चले। मद्दी भी आया था। हाँ, फस्बिर सबरा, फस्बिर सबरा या सबरन, ठीक? दो रा आया है, एक पहले सब्र में, एक दूसरे सब्र में। पहले वाले सब्र में जो रा है उसको तरकीब के साथ पढ़ेंगे दूसरे कायदे के मुताबिक, रा साकिन माकबल ज़ेर कसरा ना ना, देखिए ये मिस्टेक हो रही है। जी जी वो पढ़ेंगे इस्तिलाह है ना तफखीम के साथ। दूसरे पहले को भी तफखीम के साथ ही पढ़ेंगे, फस्बिर सबरन। क्यों मौलाना? इसलिए कि रा साकिन उसके बाद हरफे इस्तेला आ गया है, सब्र। और दूसरे वाले को तो इसलिए कि खुद उस पर जबर है। जी पहले वला तुसइर खद्दक, वला तुसइर खद्दक। खूब, इसमें रा को कैसे पढ़ेंगे? वला तुसइर खद्दक, तफखीम के साथ जनाब, हैं? तफखीम के साथ। हाँ, इससे आला है। वला तुसइर नहीं लाएंगे, या दूसरा वाला कायदा गिरा साकिन मा कबल मकसूर, जी तो तरकीब करें ना,
جب بھی را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف استعلا آ جائے تو یہی قاعدہ لگے گا، کوئی دوسرا قاعدہ؟ احسنت۔ چلے آپ یہ سورہ انبیاء کو آیت نمبر 24 سے 28 تک تلاوت کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ کہاں تفخیم کرنا ہے، کہاں ترقیم۔ موفق و مجید باشد۔